بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ قرآن اور رمضان، اس پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ قرآن کریم کا ماہ مقدس ماہ رمضان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مالک خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا تھا۔ تو جو اہل محبت ہیں سارا سال ہی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس ماہ مبارک میں ان کا قرآن سے ربط بڑھ جاتا ہے، قرآن کریم سے شغف ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے ماہ رمضان شریف میں قرآن کھولنا ہے، قرآن سننا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو آگے پیچھے مسجد میں نہیں آتے، صرف رمضان شریف میں آتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں ہی مسجد میں آنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا۔ قرآن کریم سے ہمیں مسلسل رابطہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، وگرنہ قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کچھ لوگوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے۔ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول، رسول ارشاد فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کفار کی شکایت لگے گی، یا اللہ انہوں نے قرآن سننا ہی گوارا نہیں کیا، قرآن پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا، قرآن سن کر نفرت کا اظہار کرتے رہے، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی شکایت لگائیں گے اکثر لوگوں کی کہ یا رب العالمین، میں نے ان کے سامنے تیرا قرآن پیش کیا تھا، ہاں تو کرتے رہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کچھ لوگ ہیں وہ قرآن پاک برکت کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں، برکت کے لیے رکھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنے سے کام نہیں چلتا۔ کچھ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، لیکن صرف تلاوت سے بھی تو کام نہیں چلتا، تلاوت سے آگے بڑھ کر ہمیں قرآن سمجھنا بھی ہے۔ اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کس طرح ہوگا؟ یہ اللہ نے صرف تلاوت کے لیے قرآن نہیں نازل کیا، بار بار فرماتا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ غور تبھی ہوگا نا جب پہلے سمجھیں گے تو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیں، میں علماء سے مخاطب ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں الجھایا جا رہا ہو، آپس کی لڑائیوں میں یہ فرقے بازیاں جو ہیں ان میں الجھایا جا رہا ہو تاکہ کہیں یہ قرآن سمجھنے نہ لگ جائیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، جو لوگ قرآن سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ پھر فرقہ واریت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہم سے اس کا پیارا رسول علیہ السلام راضی ہو جائے۔ قرآن کو سمجھنا تو بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ لوگ نوافل کی بات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، رات کو کھڑے ہو کر 100 نفل پڑھنا ایک طرف اور قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب سمجھنا ایک طرف۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن صرف سمجھنے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو، عالم اسلام کو دعوت دینی ہے کہ قرآن کو نافذ بھی کرو،
قرآن جو کہتا ہے فیصلہ اس کے مطابق کرو، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو بھئی ہمیں اسلام کے دائرے میں آنا ہے، ہمیں حق کے دائرے میں آنا ہے، اور حق کے دائرے میں کس طرح آئیں گے کہ فیصلہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق کریں۔ اللہ کرے کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے وطن کے اندر قرآن کی حکومت کو نافذ کرنا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ماہ رمضان میں قرآن اترا اور لیلۃ القدر میں قرآن اترا، تو قرآن سے محبت کا والہانہ اظہار ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان بھائی یہ کوشش کرے کہ میں پورے مہینے میں کم از کم ایک قرآن مجید کی تلاوت خود کروں گا، اور پھر اگرچہ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح واجب بھی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایک تو فائدہ ہوتا ہے نا تراویح پڑھنے کا کہ حافظ صاحب کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، تقریباً 99% کے قریب مساجد میں تراویح کے اندر پورا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، تو نماز تراویح ادا کی جائے، قیام اللیل کیا جائے، تراویح پڑھی جائیں، حافظ صاحب قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ سنتے جائیں گے، ایک قرآن پاک آپ کا مکمل ہو جائے گا جس کی آپ تلاوت فرمائیں گے، دوسرا قرآن پاک نماز تراویح کے اندر آپ سن کر مکمل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے۔